سب خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہو اور اس کے شوہر اس سے خوش رہیں، لیکن کئی دفعہ جانے انجانے میں وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے خوش ہونے کی بجائے الٹا ان سے دور چلے جاتے ہیں اور ان کی میرڈ لائف خوشگوار ہونے کی بجائے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کے ولاگ میں 9 ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ وائفز کیا نہ کریں کہ ان کے شوہر ان سے خوش رہیں اور ان کی شادی شدہ زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ 9 باتیں کون سی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی تو الٹیمیٹلی آپ کے ہسبینڈ آپ سے خوش اور مطمئن رہیں گے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا کیونکہ جتنے امپورٹنٹ سٹارٹنگ والے پوائنٹس ہیں اتنے ہی لاسٹ والے پوائنٹس بھی امپورٹنٹ ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹر نون سے، بچیوں کی چھٹیاں ہیں کیونکہ نیو سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، بچے لیٹ اٹھتے ہیں تو میں نے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ ہی بنا لیا تھا جسے برنچ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں میں بچیوں کی آل ٹائم فیوریٹ سبزی بنا رہی ہوں، بھنڈی۔ آج کل بڑی فریش آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں۔ اچھا، کچھ لوگ بھنڈی کو فرائی کرتے ہیں لیکن میں وداؤٹ فرائنگ ہی بناتی ہوں کیونکہ فرائی کر کے نا بھنڈی کا ایک تو کلر بہت ڈارک ہو جاتا ہے، دوسرا کافی زیادہ یہ سکویز ہو جاتی ہے، تو فرائی نہ کرنے کے باوجود بھی بھنڈی کافی اچھی بن جاتی ہے۔ اور میں بھنڈی میں مسالہ تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں، اس لیے میں نے پیاز اور ٹماٹر تھوڑا ایکسٹرا آرڈینری ہی ڈالے ہیں۔ کھانا بناتے ہوئے اور گھر کے باقی رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور اپنی میرڈ لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے جو 9 کام آپ نے نہیں کرنے، ان میں فرسٹ نمبر پر ہے اسٹاپ گیونگ پرائیورٹی ٹو اینی ون اوور یور ہسبینڈ، یعنی اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کسی اور کو پرائیورٹی دینا بند کر دیں۔ مطلب ٹاپ پرائیورٹی آپ کے میاں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے رشتہ دار، کوئی فرینڈ سرکل یا کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو اس کو پرائیورٹی نہیں دینی چاہیے، یعنی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی آپ کے شوہر ہونے چاہیے۔ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ اگر آپ نے کسی کو امپورٹنس دینی ہے تو ان لوگوں کو دینی ہے جن کو آپ کے ہسبینڈ بہت اہمیت دیتے ہیں، جن کی وہ بہت کیئر کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے ہسبینڈ اپنے ماں باپ کی بہت کیئر کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ان کے ماں باپ کو اہمیت دیں گی، ان کی کیئر کریں گی تو آف کورس آپ کے شوہر آپ سے خوش ہوں گے، انہیں خوشی ملے گی۔ تو اپنے شوہر کو پرائیورٹائز کریں، بچوں سے بھی زیادہ پرائیورٹی اپنے ہسبینڈ کو دیں۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگ رہی ہے لیکن دیکھیں، شادی کے بعد جب ایک وائف ماں بن جاتی ہے نا تو وہ اپنا بیوی والا رول اور ذمہ داریاں تھوڑی سی نیگلیکٹ کرنے لگتی ہے۔ اس کا پورا فوکس مدر والے رول پر چلا جاتا ہے کہ مجھے یہ والا رول پوری اچھی طرح نبھانا ہے۔ لیکن اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو پوری امپورٹنس دے گی، اسے پرائیورٹی دے گی، اسے توجہ دے گی تو آف کورس اس کے شوہر اس سے خوش رہیں گے۔ شوہر خوش ہوں گے تو بیوی خوش ہوگی، میاں بیوی خوش ہوں گے تو سارا خاندان خوش رہے گا، اور جب سارا خاندان خوش ہوتا ہے نا تو یقین کریں یہ بات 100% صحیح ہے کہ خوش رہنے والا خاندان بچوں کے لیے ایک بلیسنگ ہوتا ہے۔ یہ خوشگوار خوشحال رہنے والا خاندان نا بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ بچے اپنے گھر کے اس خوشگوار ماحول کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور ان کی اپ برنگنگ، ان کی پرورش، ان کی تربیت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے لڑتے رہنا، ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کو طنز طانے دیتے رہتے ہیں، پرانی باتیں یاد کر کر کے لڑتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بچوں کے لیے ایک کرس ہے۔ اور اگر ماں باپ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، مل کر رہ رہے ہیں، بچوں کے لیے مثال بن رہے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھیں، انہیں امپورٹنس دیں تو آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا جائے گا اینڈ یور میرڈ لائف ول بیکم بیوٹیفل۔ Now moving to the second important point, that is stop treating your husband like a child، یعنی اپنے ہسبینڈ کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، انہیں بات بات پر ڈانٹتی ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ ایسے کیوں کر دیا، وہاں کیوں اتنا ٹائم لگا دیا، یہ کام ٹائم پر نہیں کیا، فلاں کام خراب کر دیا، یا آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ یعنی ماں والا رول نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کرتی ہیں، اور ہر بات پر ایسے ہی کرنا برا لگتا ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو ایز اے موم، ایز اے مدر نہیں بلکہ ایز اے وائف ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 از اسٹاپ ٹیکنگ اینی ڈیسیژن وداؤٹ یور ہسبینڈس پرمیشن، یعنی اپنے ہسبینڈ کی صلاح، ان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی امپورٹنٹ فیصلہ لینا بند کر دیں۔ کئی دفعہ عورتیں اپنے ہسبینڈ کی ویلیو کو نہیں سمجھتی اور ان سے پوچھے، انہیں بتائے بغیر کوئی بھی فیصلہ لے لیتی ہیں۔ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہوگا،
تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ میرے ہسبینڈ کو کیا پتا ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کمیٹی ڈالنی ہے، BC ڈالنی ہے، اور آپ نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیے بغیر ہی اس کی حامی بھر لی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہر مہینے اتنی اماؤنٹ ارینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے، تو اس لیے ہمیشہ پوچھ کر ہی ڈیسیژن لیں۔ اسی طرح اگر آپ پیرنٹس کے گھر جا رہی ہیں، آپ نے ٹرین، جہاز یا پھر بس وغیرہ کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور آپ بعد میں اپنے ہسبینڈ کو انفارم کر رہی ہیں کہ میں 2 دن کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، میں نے ٹکٹ کروا لی ہے، تو یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کے ان ٹائپس کے ایکٹ سے آپ کے ہسبینڈ اوفینڈ ہوں گے، کیونکہ ان کو اپنا آپ ڈی ویلیو لگے گا، ان کو یہ فیل ہوگا کہ میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ کے کوئی ڈیسیژن لے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا ویلیو کریں، جب آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز ان سے پوچھ کر کریں گی نا تو ان کو اچھا لگے گا، اور آپ کا آپس میں بانڈ بھی اسٹرانگ ہوگا، بھروسہ قائم ہوگا کہ ہاں یہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہے یا میری رائے اور میری اجازت چاہتی ہے۔ آپ کے شوہر کو ایک انٹرنل خوشی ملے گی کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا اپوزٹ کرتی ہیں، یعنی اپنے کسی فیصلے میں اپنے ہسبینڈ کو شامل نہیں ہونے دیتی، تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ Moving to the fourth point, that is stop making fun of your husband in front of others. یعنی دوسروں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کا مذاق اڑانا، ان کی برائی کرنا یا ان کی کسی بھی بری عادت کو ڈسکس کرنا بند کر دیں۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہروں سے کافی شکایات رہتی ہیں، ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کی لکس کی وجہ سے یا ان کے کام کی وجہ سے۔ دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کے ہسبینڈ پرفیکٹ ہیں، نہ آپ خود پرفیکٹ ہو سکتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیوں کے ساتھ ساتھ نہ کچھ فلاز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور جن کے ساتھ آپ اپنے ہسبینڈ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ خود بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر انسان کے اندر ہی پلس مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس طرح اپنے ہسبینڈ کا مذاق اڑانا یا ان کی دوسروں کے سامنے برائی کرنا بند کر دیں، اور یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ ان کی ایک ڈس ریسپیکٹ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں تو اپنے شوہر کی کوئی بھی برائی نہیں کرتی، ان کا کسی کے سامنے مذاق نہیں اڑاتی، ہمارے فلاں ایک رشتہ دار ہیں یا میری ایک فلاں فرینڈ ہے جو میرے ہسبینڈ کا مذاق اڑاتی ہے یا ان کی کوئی برائی کرتی ہے یا ان کے کسی کام یا ان کی کسی عادت کو برا کہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، کیونکہ آپ یہ سن بھی کیسے رہی ہیں کہ کوئی آپ کے ہسبینڈ کی برائی کر رہا ہے اور آپ ان کو سن رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان سے کوئی میل جول نہ رکھیں۔ آپ کے لیے سب سے پہلے آپ کے ہسبینڈ ہونے چاہیے۔ اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیں، ان کے پازیٹیو پلس پوائنٹس پر فوکس کریں اور نیگیٹو پوائنٹس کو نیگلیکٹ کریں۔ جیسے کچھ دن پہلے نا میری ایک دوست بتا رہی تھی کہ اس کے سر میں درد تھا، تو اس کے ہسبینڈ نے اسے ٹیبلٹ لا کر دی، اس کے لیے چائے بھی بنائی اور اسے ریسٹ کرنے کو کہا، اور جب وہ آفس چلے گئے تو وہاں بھی پوچھتے رہے کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ تو اس طرح اپنے ہسبینڈ کے پازیٹیو پوائنٹس بتائیں، ان کو خود بھی یاد کریں اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بتائیں کہ آپ نے فلاں ٹائم پر میرا کتنا خیال رکھا تھا۔ یقین کریں، جب آپ اپنے ہسبینڈ کو ان کی اچھی باتیں یا عادتیں یا ان کا کوئی اچھا کام بتاتی ہیں نا، تو وہ خوش ہو کر اسے اور امپروو کرتے ہیں، اس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی کوئی بری بات یا بری عادت ہر ایرے غیرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی۔ Moving to the fifth point, that is stop avoiding and ignoring your husband. یعنی اپنے شوہر کو اوائڈ کرنا اور ان سے دور دور رہنا بند کر دیں۔ اکثر ہسبینڈس جب آفس سے آتے ہیں یا گھر پر فری ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو مل کر باتیں کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ان کو اوائڈ کرنے لگتی ہیں۔ مجھے تو کچن میں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، ڈیفرنٹ قسم کے ایکسکیوزز بنا کر اٹھ جاتی ہیں۔ مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی تو بیٹھنے کا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، کپڑے دھونے ہیں، بہانہ بنا کر اٹھ جاتی ہیں، یا اگر پاس بیٹھ بھی جاتی ہیں تو کوئی کنڈیشن یا ڈیمانڈ رکھ دیتی ہیں۔ تو دیکھیں، میاں بیوی کا پیار ایک بے لوث اور بے غرض محبت ہوتی ہے۔ اصلی محبت وہی ہوتی ہے جہاں پر کوئی کنڈیشن نہ ہو، لائک میرا یہ کام ہوگا تو میں آپ کا کام کروں گی۔ اس طرح سے اگر آپ کریں گی نا تو آپ کی ازدواجی زندگی کا ایک سپارک، ایک چارم ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح بالکل نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اچھا رکھیں، اپنے اپیرنس کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنے شوہر کے سامنے خود کو پریزنٹیبل بنائیں۔ اگر سارا دن گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ کا بدن تھکا رہتا ہے تو اپنی صحت پر توجہ دیں۔ صرف آپ ہی ہیں جو اپنا خیال بھرپور طریقے سے رکھ سکتی ہیں، کوئی اور آپ کا خیال رکھنے باہر سے نہیں آئے گا۔ آپ کے میاں یا بچے، کوئی کب تک آپ کا خیال کرے گا؟ سو اپنا خیال خود رکھیں، دوسروں کے سہارے ڈھونڈنا بند کر دیں اور اپنی زندگی کے میدان میں اپنی مدد آپ کریں۔ Moving to the sixth point, that is stop doing the things that make your husband suspicious of you.
یعنی ہر وہ کام کرنا بند کر دیں جس سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے شک پیدا ہو۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ آنیسٹ اور لائل رہیں، 100% ان پر بھروسہ قائم کر کے رکھیں۔ فار ایگزامپل آج کل سوشل میڈیا پر ہی بہت زیادہ فلرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر تعداد ان میں مردوں کی ہوتی ہے، لیکن عورتیں بھی اس چیز میں انوالو پائی جاتی ہیں۔ اکثر خواتین کے بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان سب چیزوں پر چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، پکس ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کال پر تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، چیٹنگ تو کرتے ہی ہیں، لیکن گھر سے باہر بھی ملنے جاتے ہیں۔ اور اپنے ہسبینڈ سے چھپ کر یہ سب کچھ کرنا کتنا آکورڈ اور کتنا ان ایتھیکل لگتا ہے۔ ایک بندے نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے، اپنی ساری زندگی آپ کے نام کی ہوئی ہے، لیکن آپ اسے اس طرح سے بے وفائی کر رہی ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ میں یہاں سب خواتین کو نہیں کہہ رہی، بہت ہی کم تعداد ایسی خواتین کی ہوتی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا، یہ کھلم کھلا ایک جھوٹ ہے، بے وفائی ہے، ڈس لائلٹی ہے اور بالکل ایک غلط کام ہے۔ اور جب آپ کے ہسبینڈ کو ان معاملات کا ذرا سا بھی پتہ چلتا ہے نا، تو آپ کے ریلیشن شپ میں ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور یہ رشتہ تو ہوتا ہی بھروسے کا ہے، تو آپ خود بھی ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ رہیں تاکہ آپ کو بار بار جھوٹ نہ بولنا پڑے، اپنے بارے میں صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے اس غلط کام میں الجھ گئیں تو یہ آپ کے رشتے کے لیے بہت ہی غلط ہے۔ دیکھیں، اگر دیوار میں دراڑ آتی ہے تو دیوار گر جاتی ہے، اور اگر رشتے میں دراڑ آ جائے تو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور آف کورس کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں دیوار کھڑی ہو جائے، تو اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ آنیسٹ اور لائل رہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 از اسٹاپ ڈومینیٹنگ یور ہسبینڈ، یعنی اپنے ہسبینڈ کو ہر وقت ڈومینیٹ کرنا بند کر دیں، یعنی ان کے سر پر باس بن کر رہنا۔ جیسے باس ہوتا ہے نا کہ میں تو باس ہوں، میری سنو، میں تو اپنی ہی چلاؤں گی، میں ہی صحیح ہوں، یعنی ایک قسم کی اپنے شوہر پر حکمرانی کرنا کہ میں جو چاہتی ہوں وہی ہونا چاہیے، میں ہی حق پر ہوں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ کے اوپر باسی بیہیویئر جھاڑ رہے ہوں تو آپ کو برا لگے گا، تو اسی طرح اگر آپ ان پر باس بن کر اپنی حکمرانی چلاتی ہیں تو ان کو بھی برا لگتا ہے۔ ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہر وقت اپنی ہی منمانی کرتی رہیں یا اپنی ہی گھر میں چلاتی رہیں۔ اسی طرح اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب خواتین سے خود غلطی ہوتی ہے تو اسے فیل نہیں کرتی، اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو اسے کہتی ہیں کہ سوری بولو، جب تک آپ سوری نہیں کہو گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، یا گھر کے کام نہیں کروں گی، یا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کبھی کبھار اس طرح کا روٹ من والا بیہیویئر چلتا ہے، لیکن ہر وقت اگر آپ کی یہی پریکٹس ہے تو یہ بہت آکورڈ لگتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ بس اپنی ہی باتیں منوانا، میاں پر حاوی ہو جانا، کام کی لسٹ دے کر ان کو کاموں پر لگا دینا، یہ ان کو ایک سٹریس دینے کے برابر ہے۔ آپ کاموں کو بانٹ لیں یا پرائیورٹی وائز کام کر لیں، مل کر لیں، جس سے آپ کے کام آسان ہو جائیں اور اپنے ہسبینڈ کو آپ برڈنائز یا سٹریس نہ کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کے ہسبینڈ سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو انہیں فارگیو کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ میں نے اپنی زندگی کچھ اس طرح سے آسان کر لی، کبھی معاف کر دیا اور کبھی معافی مانگ لی۔ تو معاف کر دینا یا معافی مانگ لینا یہ کوئی بڑے ایشوز نہیں ہیں، ان کو ایشو بنایا ہوا ہے لیکن ایکچولی یہ ایشوز نہیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 از اسٹاپ اوور ایکسپیکٹنگ یور ہسبینڈ۔ اپنے ہسبینڈ سے اوور ایکسپیکٹیشنز رکھنا بند کر دیں۔ جو وہ کام آلریڈی ہمارے لیے کر رہے ہیں نا وہ کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے ایکسٹرا ایکسپیکٹیشنز رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ آفس یا کام سے آ کر میرا یہ کام بھی کریں، میرا وہ کام بھی کریں، بچوں کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، گھر کے کام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے فلان جگہ لے کر جائیں، میری تیمارداری کریں، ایکسیکٹرا۔ تو تھوڑی اپنے ہسبینڈ کو اسپیس دیں، انہیں سانس لینے کا موقع دیں، تھوڑی ریلیکسیشن کا ٹائم دیں، ان سے ایکسٹرا امیدیں نہ رکھیں۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم نے اپنے ہسبینڈ سے فائنینشیل قسم کی امیدیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ مجھے گولڈ کا فلاں سیٹ لے کر دیں، مجھے کسی اچھی جگہ لے کر جائیں، مجھے کوئی لگژری ریسٹورینٹ لے کر جائیں وغیرہ۔ تو ہمیشہ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ امیدیں لگائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے کسی رشتہ داروں میں یا آپ کی کسی فرینڈ نے کوئی گاڑی یا بنگلہ یا گھر چھوٹا موٹا یا کوئی بھی اور اچھی چیز لے لی ہے تو آپ بھی اپنے شوہر سے وہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، ان کے مالی حالات ایسے ہیں، انہوں نے وہ لے لیا، لیکن آپ کے جیسے حالات ہیں، آپ اس کے اکارڈنگ چلیں۔ تو نہ اپنے ہسبینڈ کو سٹریس دیں اور نہ خود اس قسم کی ٹینشنز کو پالیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیر سے صحیح لیکن مل کر ضرور رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 از اسٹاپ ریمیننگ ان نیگیٹو موڈ۔ اپنے شوہر کے سامنے نیگیٹو موڈ میں رہنا بند کر دیں۔ ہر وقت ماتھے پر بل رہتے ہیں، شکایتی موڈ رہتا ہے،
منہ بنا رہتا ہے۔ خواتین خود کو بھی کوستی ہیں، گھر کے دوسرے فیملی ممبرز کو بھی کوستی رہتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کو تانے مارتی ہیں، میاں کو بس خوش نہیں رہنے دیتی۔ اگر ان کے شوہر کا موڈ اچھا بھی ہوتا ہے، وہ بیچارے بڑے پلیزنٹ موڈ میں ہوتے ہیں، تو کوئی غلط قسم کی باتیں، کوئی خاندانی سیاست چھیڑ کر ان کا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے ہمیشہ اپنا اسمائلنگ فیس بنا کر رکھیں اپنے شوہر کے سامنے۔ آپ کیوں پریشان رہتی ہیں؟ آپ پریشان رہیں گی تو آپ کے ہسبینڈ بھی پریشان رہیں گے اور آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ سو نیگیٹو موڈ سے نکل کر ایک دم پازیٹیو ہو جائیں اور اسمائلنگ فیس بنائیں۔ تو ان 9 پوائنٹس پر ضرور امپلیمنٹ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت فرق آئے گا، آپ بہت زیادہ ڈفرینس فیل کریں گے اور آپ کی لائف خوشگوار ہو جائے گی۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ نے پسند کیا ہو، آپ نے کچھ لرن کیا ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود دا برانڈ نیو content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.